لالچی ذلیل ہوتا ہے۔ حدیث شریف تفسیر روح البیان جلد اول صفحہ نمبر 161 پر علامہ اسماعیل حقی علیہ رحمہ آپ نقل فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے قناعت کی اس نے عزت پائی، اور جس نے لالچ کیا وہ ذلیل ہوا۔ تاریخ کے اوراق اٹھا کر دیکھیے تو آپ کو فرعون، شداد، نمرود، حامان اور یزید جیسے بہت سے نام ملیں گے، جنہوں نے مال و دولت و حشمت اور اقتدار کی حرص و لالچ کو پورا کرنے کے لیے انسانیت پر کتنے مظالم ڈھائے۔ آج تک ان کا ذکر نفرت سے کیا جاتا ہے۔ اب آپ کی خدمت میں حرص کی اقسام بیان کرتا ہوں تاکہ مکمل بات آپ کے ذہنوں میں بیٹھ جائے۔ حرص کی اقسام۔ حرص کی 3 اقسام ہیں: حرص مذموم، بری حرص; حرص محمود، اچھی حرص; حرص مباح، جائز حرص۔ حرص محمود رضائے باری تعالیٰ کے لیے کیے جانے والے نیک اعمال انسان کو جنت میں لے جائیں گے، لہذا نیکیوں کی حرص رکھنی چاہیے۔ ہر مسلمان کو نیکیوں کا حریص ہونا چاہیے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اس پر حرص کرو جو تمہیں نفع دے، اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو، عاجز نہ ہو۔ صحیح مسلم کتاب القدر حدیث نمبر 2664 نمبر حدیث پاک۔ شارح مسلم شریف امام نووی علیہ رحمہ اس حدیث کی شرح جز 16 جلد 8 صفحہ نمبر 215 پر فرماتے ہیں، اللہ کی عبادت میں خوب حرص کرو اور اس پر انعام کا لالچ رکھو، مگر اس عبادت میں بھی اپنی کوشش پر بھروسہ کرنے کی بجائے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو۔ مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ مشکات شریف کی شرح مرات المناجی جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 112 پر اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، خیال رہے کہ دنیاوی چیزوں میں قناعت اور صبر اچھا ہے، مگر آخرت کی چیزوں میں حرص اور بے صبری اعلیٰ ہے۔ دین کے کسی درجہ پر پہنچ کر قناعت نہ کر لو، آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ نیکی کی اہمیت۔ مسلم شریف کتاب البر میں حدیث نمبر 2626 نقل ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نیکی کی کسی بات کو حقیر نہ سمجھو، چاہے وہ تمہارا اپنا بھائی سے خندہ پیشانی سے ملاقات کرنا ہو، محشر میں کوئی ایک نیکی نہ دے گا۔ تفسیر قرطبی جلد نمبر 7 جز 14 صفحہ نمبر 247 پر حدیث نقل ہے کہ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، قیامت کے دن ایک شخص اپنے باپ کے پاس آ کر کہے گا، ابو جان، کیا میں آپ کا فرمان بردار نہ تھا؟ کیا میں آپ سے محبت برا سلوک نہ کرتا تھا؟ کیا میں آپ کے ساتھ بھلائی نہ کرتا تھا؟ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں کس مصیبت میں گرفتار ہوں، مجھے اپنی نیکیوں میں سے صرف ایک نیکی عطا کر دیجئے، یا میرے گناہوں کا بوجھ اٹھا لیجئے۔ باپ کہے گا، میرے بیٹے، تو نے مجھ سے جو چیز مانگی وہ آسان تو ہے، لیکن میں بھی اس چیز سے ڈرتا ہوں جس سے تم ڈرتے ہو۔ اس کے بعد باپ بیٹے کو اپنے احسانات یاد دلا کر یہی مطالبہ کرے گا تو بیٹا جواب دے گا، آپ نے بہت تھوڑی چیز کا سوال کیا ہے، لیکن مجھے بھی اسی بات کا خوف ہے جس کا آپ کو ڈر ہے۔
مشقت زیادہ، عمل پر ثواب زیادہ۔ حدیث شریف کشف الخفا جلد اول صفحہ نمبر 141 پر، حدیث نمبر 459 نمبر حدیث 459 نمبر حدیث پاک نقل ہے۔ افضل عبادت وہ ہے جس میں زحمت تکلیف زیادہ ہے۔ حضرت فرید الدین عطار علیہ رحمہ اپنی کتاب تذکرۃ الاولیاء کے صفحہ نمبر 95 پر حضرت ابراہیم بن ادم علیہ رحمہ کا فرمان نقل فرماتے ہیں، دنیا میں جو نیک عمل جتنا دشوار ہوگا، قیامت کے روز نیکیوں کے پلڑے میں اتنا ہی وزنی ہوگا۔ محترم حضرات، ایک مسلمان کو نیکیوں کا حریص ہونا چاہیے۔ آج جب ہماری سانسیں چل رہی ہیں، یہ ہمارے لیے نیکیاں کرنے کا سنہری موقع ہے۔ آج ہم فضولیات مثلاً خوش گپیوں اور چبوتروں اور ہوٹلوں پر بیٹھ کر غیبتوں، موبائل پر گیم کھیلنے اور دیگر نامناسب کاموں میں وقت گزارتے ہیں۔ جب ہماری آنکھیں بند ہوگی اس وقت ہمیں احساس ہوگا کہ ہائے ہم غافل رہے، اے کاش کہ ہم ان اوقات کو فضولیات میں نہ گزارتے اور نیکیاں اکٹھی کرتے۔ یاد رہے روز محشر کوئی نیکی ہمیں نہ دے گا۔ اس نفسا نفسی والے دن کو مد نظر رکھ کر نیکیوں کے حریص بن جائیے۔ ہمارے اکابرین کا شوق عبادت کتنا خوب تھا، وہ چاہے کیسی ہی حالت میں ہوتے، ان کا کوئی عمل ثواب سے خالی نہ ہوتا۔ آئیے اکابرین کے شوق عبادت سے کچھ واقعات پیش کرتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔